الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ آج اس پورے دن بھر کے دینی اجتماع اور تربیتی کورس میں آج ہم سب شریک ہیں۔ اس کورس کا اور اس طرح سے جو بھی علمی مجالس ہوتی ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ ایک انسان قرآن و سنت کی روشنی میں اپنا عقیدہ اور اپنے اعمال سیکھے اور ان کی اصلاح کرے۔ اگرچہ وقت بہت طویل ہے اور بعض اوقات لوگوں کے لیے ایک بڑا مجاہدہ ہوتا ہے کہ صبح 10 بجے سے ہم بیٹھے ہیں لیکن دعا ختم ہی نہیں ہو رہی، اتنی لمبی دعا۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو عادت نہیں ہے اس چیز کی، اتنا زیادہ دیر تک بیٹھنا ایک ہی جگہ پر اور صرف سننا۔ تو لیکن دھیرے دھیرے اگر ہم اس کی مشق کریں، دینی مجالس میں آئیں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی ضروری چیزیں ہیں۔ ایک ایک کر کے دلیل کے ساتھ علم حاصل کرنا، قرآن کی آیتیں، حدیثیں، صحابہ کے اقوال اور سلف کے اقوال کی روشنی میں اس کے معنی ایک بہت اہم چیز ہے۔ علماء نے زندگی کھپا کے یہ سارے علوم، ایک ایک حدیث، آیتوں کی تفسیر، یہ ساری جمع کی ہیں، اور آج ہم لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے خوش قسمتی کی چیز ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک حدیث کے لیے سلف آپ دیکھیں لمبے لمبے مہینے مہینے کا سفر کرتے تھے۔ آج 50 حدیث سے آدمی پڑھ لے رہا ہے۔ اتنا سارا علم ایک ساتھ آدمی کے پاس موجود ہے، چھپائی کا دور ہے۔ ایک چیز لکھنے کے لیے کتنا وقت لگتا تھا اس زمانے میں، آج سے 1000 سال پہلے اگر اتنے لوگوں کے لیے اتنی کاپیز بنانا ہو تو کتنے لکھنے والوں کی ضرورت تھی، سوچئے۔ آج بڑی آسانی سے ہمارے لیے وسائل اللہ تعالیٰ نے پیدا کر رکھے ہیں، لیکن بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ وسائل جب بڑھ جاتے ہیں تو مسائل بھی بڑھتے ہیں۔ تو بعض اوقات وسائل بڑھ جاتے ہیں تو انسان کی سستی بڑھ جاتی ہے، لیکن بہت خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے اندر دینی مجالس میں جم کے بیٹھنے کا شوق ہو، جسم نہیں مانتا ہو لیکن دل کہہ رہا ہو کہ نہیں بیٹھنا ہے۔ لہذا جس کا دل اور اس کا بدن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے علم کے تابع ہو جائے، یہیں سے انسان کی کامیابی شروع ہوتی ہے۔ آج آپ دیکھیں گے فلموں میں لوگ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھتے ہیں، اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کرکٹ کے میچ لوگ گھنٹوں گھنٹوں دیکھتے ہیں۔ شیطانی کام، فضول کام آدمی گھنٹوں گھنٹوں کرتا ہے۔ کیرم کھیلنے والے، تاش کھیلنے والے، بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہیں سو جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، کچھ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں۔ ہم لوگ سب قسم کے لوگوں کو سنیں، ہم لوگ معلوم ہے کون کون کیا کیا کرتا ہے۔ کچھ سیزن خاص ان کے ہوتے ہیں، تاش کھیلتے ہیں، وہیں نیچے سو جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر کھیلتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں، اس کی جگہ دوسرا آتا ہے، دوسرا کھیلتا ہے۔ لوگ کیسا کر پاتے ہیں؟ شوق، یہ شوق ہے جو انسان کے جسم کی تکلیف پر غالب آتا ہے۔ اسی لیے آپ سلف کی زندگی میں دیکھیں گے لمبی لمبی نماز پڑھنا، مطالعے کے بارے میں آپ دیکھیں گے رات بھر، دن بھر بیٹھ کے پڑھنا، دعوتی میدان میں آپ دیکھیں گے لوگوں کے پاس جا کر ان کو دین سمجھانا۔ انبیاء کی زندگی دیکھیں، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی ہے۔ کوئی چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ اور رات دن دعوت دی کیسے؟
کتنے دن تک؟ 950 سال تک. نوح علیہ السلام نے کتنے سال دعوت دی؟ 950. تو آپ غور کریں کہ کتنا مجاہدہ ہے اس میں. لیکن مجاہدہ آسان کب ہوتا ہے؟ جب اس کا اجر سامنے ہو، چاہے وہ مجاہدہ دنیا کا ہو یا آخرت کا. ایک آدمی دنیا میں جب اس کے سامنے فائدہ ہوتا ہے تو اس کے لیے مشقت اٹھانا آسان ہوتا ہے. چاہے وہ تجارت ہو، آپ دیکھیے کلفی والا گھومتا ہے، اس کے سامنے فائدہ ہوتا ہے، شام تک اتنا کمانا ہے، دھوپ اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے. تو دنیا کے مجاہدے دنیا داروں کے لیے آسان ہو جاتے ہیں جب ان کا فائدہ، مادی فائدہ، دنیاوی فائدہ ان کے سامنے ہوتا ہے. ایک آدمی جو آخرت کی قدر کرتا ہو، جو اللہ رب العالمین کی بات کا مقام جانتا ہو، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی عظمت جانتا ہو، اور یہ جانتا ہو کہ کتنی محنت سے یہ ہم تک پہنچا ہے. صحابہ آپ دیکھیں گے، اصحاب صفہ بھوکے بھوکے رہ کے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث آپ لمبی جانتے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں، بھوکے بیٹھے ہیں، دودھ کا ایک پیالہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جاؤ صفہ والوں کو بلا کے لاؤ، کھا کے اب کیا ملے گا اس میں سے مجھ کو. بڑی خوشی سے میں لا کے دیا تھا، آپ کے لیے آیا ہے، لیکن آپ نے مجھ کو پلانے کی بجائے کیا کر دیا؟ جاؤ صفہ والوں کو بلا کے گیا. اب جب میں جا کے بلا کے لاؤں گا، ساقی القوم آخرہم شربا، قوم کو پلانے والا آخر میں پیے گا. اسلام کا قاعدہ ہے، یہ قاعدہ ہے. حدیث میں لوگوں کو چائے، دودھ یا جو بھی چیز، شربت پلانے والا آخر میں پیے گا. تب میرا نمبر تو آخر میں آئے گا کہ نہیں؟ کیونکہ دودھ کتنا، ایک پیالہ ہے، کیا سب کو لایا، سب کو ایک 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 دیتا رہا، اور پیتے رہے، اس سے لے کے اس کو، اس سے لے کے اس تک، سب فارغ ہو گئے اس ایک پیالے میں. اب بچ گئے کون؟ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ ہاتھ میں رکھا اس طرح سے، کہا ابو ہریرہ، کہا جی اللہ کے رسول، کہا بس تم اور میں رہ گئے. کہا ہاں اللہ کے رسول، واقعی ایسا کہا انہوں نے. دیا، کہا پیو، کہ پیا میں نے، کہا بس، کہا اور پیو، کہا اور پیا، کہا اور پیو، اور پیا، کہا بس اللہ کے رسول یہاں تک آ گئے. پھر میرے ہاتھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا اور آپ نے پیا. آپ نے سب سے آخر میں پیا، کیونکہ اصل پلانے والے آپ تھے. ایسے حالات میں ان لوگوں نے زندگی گزاری کہ ان کو یعنی دودھ پی کر کھانا کھانے کے لیے کچھ ہے نہ کچھ پہننے اوڑھنے کے لیے. کہتے میں نے 70 سے زیادہ اصحاب صفہ کو دیکھا ہوں جن کے پاس اپنا بدن چھپانے کے لیے ڈھنگ کا کپڑا نہیں تھا. وہ اپنی چادر کو ایسا پکڑے رہتے تھے ڈر سے کہ کہیں کھل نہ جائے ستر، ان کا جسم کا حصہ دکھائی نہ دے. ایسا انہوں نے علم حاصل کیا ہے. آج تو ہم لوگ اے سی میں بیٹھے ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، ہاں لائٹ ہے اور کوئی مسئلہ نہیں، کھانے کے وقت کھانا ہے، چائے کے وقت چائے ہے، گوشت بھی ہے، سب کچھ ہے. کیا کمی ہے ہم لوگوں کے پاس؟ ایک ہی چیز کی کمی ہے، ہمارے پاس وہ جذبہ نہیں جو ان کے پاس تھا. بس ایک کمی ہمارے پاس، وہ کمی اگر ہماری پوری ہو جائے تو اس دور کے وسائل اور اس دور کا جذبہ اور مجاہدہ اگر دونوں جمع ہو جائے تو تاریخ بدل سکتی ہے کہ نہیں؟ اس دور کا جذبہ، اس دور میں تو وسائل ہی نہیں تھے ان کے پاس کچھ. اس دور کا جذبہ اور مجاہدے کی طاقت اور اس دور کے وسائل اگر دونوں جمع ہو جائیں، آج لوگوں تک، آج کتنے لوگ ہیں جو شرک میں پڑے بھائی، نام اس کا محمد ہے، نام اس کا عبداللہ ہے، لیکن وہ قبروں پہ جا کے پیڑوں کو پکار رہا ہے، وہ طوطوں کو پوج رہا ہے، وہ پتھروں کو پوج رہا ہے، پیڑوں کو ناڑے باندھ کے سمجھتا ہے کہ اولاد ملے گی. عورتیں اپنے دین کے ساتھ ساتھ اپنی عزت بھی خراب کر رہی ہیں، ہے کہ نہیں؟ سب جگہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، بعض جگہ ایسی بھی ہیں کہ عورتوں کی زندگیاں خراب ہوئیں، بعض بابا لوگوں نے ان کی عزتیں بھی خراب کر دی ہیں، اولاد دینے کے نام پہ ان کو ان کی عزت بھی لے لی. کتنے آئے دن اخبارات میں اس طرح کی باتیں آتی رہتی ہیں. کون بچائے گا ان کو؟
कौन बचाएगा इनको, कौन समझाएगा इनको, और कैसे समझाएंगे? अगर हमारे पास इल्म नहीं होगा, अगर हमारे पास दीन का सही इल्म नहीं होगा, हमारे पास दावत का जज्बा नहीं होगा, अगर हमारे पास दावत के और तरबियत के आदाब और उसूल नहीं होंगे, कैसा करेंगे हम? और बाहर गंदगी तो बहुत दूर की बात है, बाज़ औक़ात गंदगी हमारे अपने घरों के दरवाज़ों तक आके दस्तक देना शुरू कर देती है। बाज़ खुराफात अपने घरों में आ जाती हैं। तो क्या करना है, इसका इलाज क्या है? ये उसकी एक छोटी कोशिश है कि हमारे जितने अहबाब हैं, अफराद हैं, वो जमा हों, दीनी मजलिस में आएँ, एक एक हदीस, एक एक आयत उसको लें, उसको सीखें, उसको पढ़ें, उसको सुने, घर जाकर लोगों को या जहाँ उनका अपना दायरा है उसमें लोगों को पहुँचाएँ। बल्लिगु अन्नी वलो आया, एक आयत ही क्यों ना हो, पहुँचाओ उसको। यह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। जितनी हमारी हद है, जितना हमारा इल्म है, जितनी हमारी इस्तिताअत है, उसमें हम कोताही न करें। ये नहीं कि हम मुफ्ती बन जाएं, ये नहीं कि हम लोगों के दरमियान फतवे देने लगे, हुक्म लगाने लगे, नहीं। लेकिन कुछ तो हमारी इस्तिताअत है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी पर उसकी इस्तेदाद से ज़्यादा जिम्मेदारी, बोझ नहीं डालता है। हमारी जो इस्तिताअत है, हमारे घर वालों को तो हम समझा सकते हैं, रिश्तेदारों से हम बात कर सकते हैं, दोस्त अहबाब में उठते बैठते हैं उनको तो बता सकते हैं, कम से कम एक बात तो सीख के बता सकते हैं। 50 बातें याद नहीं रह सकती, एक तो याद रह सकती है। उस एक में मैं कोताही क्यों करूं? उस एक में मैं कोताही क्यों करूं? ये बहुत ज़रूरी याद रखना। तो ये जो दिन भर के या जो भी इज्तिमात, जो भी दुरूस, जो भी हमारे प्रोग्राम होते हैं, जो भी उलमा हैं, दुआत हैं, काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इनको क्या काम नहीं है? वो इसलिए कर रहे हैं, इतना उलमा इसलिए कोशिशें कर रहे हैं, लोगों को दीन सिखा रहे हैं ताकि हमारे अफराद की ज़िंदगी में वो बातें आएँ, ये अपने दायरे में लोगों तक वो बातें पहुँचाएँ। ये बहुत ज़रूरी है। लिहाजा होश में आना ज़रूरी है। इस दौर में भी आज भी बुत परस्ती भी है, कब्र परस्ती भी है। हम दुआ के बारे में पढ़ रहे हैं, इस लम्हे मालूम नहीं कितने लोग कब्रों पे, दरगाहों पे, बल्कि बाज़ लोग मंदिरों पे जाके मांग रहे होंगे। हैं ऐसे लोग कि इलाज कर रहे हैं, इलाज नहीं हुआ, जाओ फलाने के पास जाओ और उसके तरीके से तुम जो भी करना है करो। जिन्नात के नाम से कुर्बानियाँ कर रहे हैं। आज भी हैं। गांव देहात में आप जाके देखिए, गांव देहात के, आप शहरों में जाइए, शहरों में आपको मिलेगा। तो ये बहुत फिक्र करने की चीज़ है, बेदार होने का वक्त है ये। लेकिन सिर्फ बेदार होना काफ़ी नहीं है, बेदार होने के साथ साथ सलाहियत भी होना चाहिए। एक आदमी लोगों को बचाना चाहता है डूबने वालों को, और उसको तैरना ना आए, बचा सकता हो? नहीं, उसको तैरना भी सीखना पड़ेगा, तब जाके वो दूसरों को बचा सकता है। सिर्फ जज्बा इंसान के लिए काफ़ी नहीं है, सलाहियत भी ज़रूरी है। सलाहियत कैसे पैदा होती है? इल्म और तरबियत के ज़रिए से। दीनी मजालिस में बैठना, आज दीनी मजालिस का शौक़ कम हो रहा है। अल्लाह ताला आप लोगों के इल्म में बरकत दे। आज दिन भर आप बैठे हैं, बहुत मुजाहिदे की चीज़ है, मामूली चीज़ नहीं है, मुजाहिदे की चीज़ है ये। बाज़ अहबाब तो सफ़र करके आए हैं, बाहर से सफ़र करके आए हैं, अल्लाह ताला उनके आने को कबूल फरमाए। ये दीनी मजालिस आज आप देखिए लाइव हो रहा है ना, आदमी लाइव की वजह से नहीं आता, लेकिन नहीं आके सुनता नहीं लाइव। ईमानदारी की बात देखिए, है कितने लोग बोलते हैं मैं सुन लूँगा लाइव, 5 मिनट सुनता है, अरे वही बात है, बन रिश्तेदार कोई आ गया, दोस्त आ गया, फलां चीज़ में फंस जाता, शैतान आने नहीं देता, और आदमी सोचता है कि नहीं मैं सुन लूँगा उसको, लेकिन सुनता भी नहीं है, महरूम हो गया आदमी। और फिर एक बार दीनी मजालिस से महरूमी की आदत हो जाती है तो वाकई आदमी महरूम हो जाता है। लिहाजा आदमी को चाहिए कि वो वसाइल पर एतमाद न करे, वो मुजाहिदे को अपना रहनुमा बनाए। ये आसानी, वो आसानी, वो आसानी, वो आसानी, आसानी लेते 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 हम निकम्मे हो जाते हैं। याद रखिए, मेरा जुमला कड़वा है। आसानियों को लेते 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 हम लोग, मुजाहिदे की हिदायत किस पर है?
والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری خاطر ہماری راہ میں مجاہدہ کریں گے ہم ان کو ہدایت دیں گے اپنی راہوں کی۔ ہدایت بقدر مشقت، مجاہدہ کریں گے دین کی خاطر، ہمارے لیے وہ آسانیاں پیدا ہوں گی۔ دینی مجالس میں جائیں، گھر پہ بیٹھ کے لائیو نہیں، مجلس میں لائیو، وہ برکات کہاں سے ملیں گی؟ دینی فرشتے جو گھیر لیتے مجلس کو، کہاں ہیں وہ دینی مجالس میں ہیں، اس کے اثرات قلب پر پڑتے ہیں، آدمی کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے، ایک کو دوسرا دیکھ کر اس میں ہمت اور حوصلہ پیدا ہوتا ہے، ایک اجتماعیت مسلمانوں کی پیدا ہوتی ہے۔ ورنہ ایک دور آئے گا عالم اپنے گھر میں بیٹھ کے درس دے رہا، گھر میں لوگ اپنے اپنے گھر میں بیٹھ کے لائیو سن رہے ہیں، دینی مجالس کا جنازہ نکل جائے گا۔ جو مدینہ میں ہوتا تھا، مسجدوں کے اندر، گھروں کے اندر، جہاں بھی ہوتا تھا، لوگ دینی مجالس قائم کرتے تھے۔ یہ قیامت تک ہونا چاہیے، یہ دین ہے ہمارا، یہ طریقہ ہمارا ہے، اس کو زندہ رکھنا ضروری ہے۔ وسائل بڑھتے جائیں گے، آج معلوم نہیں کل اور کیسے وسائل آئیں گے، ہم دینی اعمال کو ختم نہیں کریں گے، دینی مجالس میں حاضری کو نہیں چھوڑیں گے، یہ ہمارا عزم ہونا چاہیے۔ تکلیف ہوگی، بیٹھنے کی تکلیف ہوگی، یہ تکلیف ہوگی، ٹھیک ہے بھائی، کس چیز میں تکلیف نہیں ہے؟ کس چیز میں تکلیف نہیں ہے؟ دنیا میں تکلیف تو ہے ہی ہے۔ ڈاکٹر کے پاس بیٹھتے نہیں انتظار کرنے کے لیے، لائن میں بیٹھتے نہیں، کتنی لائن لگائی ہے ہم لوگوں نے، کھڑے رہے دھوپ میں، نوٹ بندی ہوئی تھی جب، ہاں نہیں کھڑے ہوئے، کھڑے ہوئے اگلے دن کے لیے بول کے بھائی تیرے پیچھے میرا نمبر ہے، ہاں اگلے دن پھر کنٹینیو، معلوم نہیں پھر کدھر چلا جائے گا نمبر۔ آدمی مجاہدہ کرتا ہے، جب قدر ہوتی ہے تو مجاہدہ بھی کرتا ہے۔ لہٰذا اس کو یاد رکھیں کہ ہم اس کو دینی مجالس کو زندہ رکھیں، ان میں شریک ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ دعا کی قبولیت کے اعتبار سے ہم نے دیکھا کہ 3 وسائل ہیں جن کے ذریعے سے دعا کی جاتی ہے۔ اللہ کے اسماء و صفات، اپنی نیکیاں اور صالحین کے ذریعے دعا کروانا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں دعا کن اوقات میں قبول ہوتی ہے۔ ہاں ایک حدیث باقی ہے، ٹھیک ہے۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وسائل کے تعلق سے صالحین سے دعا کرانا ایک بہت اہم حدیث ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں تاکہ وسیلے کا اور ایک مسئلہ بھی واضح ہو کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے وسیلے سے آپ کی وفات کے بعد آپ کے نام کے وسیلے سے دعا کرنا مشروع ہے یا نہیں، اس کو ہم دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ كان اذا قحطوا استسقى بالعباس ابن عبد المطلب۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ جب قحط ہوتا مدینہ میں تو عباس ابن عبد المطلب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان کے ذریعے بارش کی دعا کرواتے۔ فقال، یوں کہتے، اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا، اے اللہ ہم پہلے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی بنبینا، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تجھ سے بارش کی دعا کرواتے تھے۔ اب وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے نبی کے چچا کے ذریعے سے تجھ سے بارش کی دعا کر رہے ہیں۔ فَاسْقِنَا، اے اللہ ہم کو سیراب کر دے، ہم پر بارش برسا۔ قَالَ فَيُسْقَوْنَ، انس ابن مالک کہتے ہیں ان کو بارش، اللہ تعالیٰ ان پر بارش برساتا۔ اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب الجمعہ میں ذکر کیا ہے۔ آپ دیکھیے، لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے وسیلے سے دعا کرنا چاہیے، لوگ کہتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، آپ کے وسیلے سے دعا آپ کی وفات سے پہلے تھی کہ ایک مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، جیسے وہ عورت آئی
جس کو مرگی کی بیماری تھی، اور کیا کہا؟ آپ میرے لیے دعا کیجئے۔ اپنے گھر میں رہ کر نبی کے نام کے وسیلے سے دعا کی نہیں، چل کے آئی اور کہا اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا کیجئے۔ تو یہ طریقہ اس زمانے میں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی تو مدینہ میں جب قحط ہوا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اے اللہ، ہم پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، اب ہم آپ کے چچا کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں۔ یعنی پہلے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ دعا کریں، جیسے آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، ایک صاحب ہے کہا اللہ کے رسول سارے جانور مر رہے ہیں اور پریشانی ہو رہی ہے، سب بارش ہی نہیں ہے، دعا کیجیے اللہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے بارش بالکل نہیں تھی، آسمان میں بادل بھی بالکل نہیں تھے، بعض اتنا ناخن جتنا ایک کچھ بادل کا ٹکڑا دکھ رہا تھا، لیکن بڑھتے 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 مدینہ پہ پورا وہ پھیل گیا، ایسی بارش ہوئی کہ ایک جگہ بھی نہیں بچی جو سوکھی رہے۔ اگلا جمعہ جب آیا وہی صاحب بھی آئے کہ اللہ کے رسول دعا کیجیے، بہت بارش ہو رہی، سب ڈوب رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے آس پاس برسا، ہم پہ نہیں۔ جمعہ کی خطبے ہی میں، اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد بادل چھٹ گئے اور بارش رک گئی۔ کیسے کی دعا؟ آپ کے پاس آئیں، اور یہ طریقہ تھا اس زمانے میں۔ تو کہا کہ ہم پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، یعنی آپ کو دعا کے لیے کہتے تھے، آپ دعا کرتے تھے۔ اب آپ نہیں ہیں، اگر نام کا وسیلہ ہوتا تو پہلے بھی نام تھا، آج بھی نام ہے، نام تو باقی ہے نا۔ تو پہلے اگر آپ کے نام سے کرتے ہوتے تو ابھی بھی تو نام تھا نا، تو اب کیوں نہیں کر رہے نام سے؟ کیونکہ آپ کی وفات ہو چکی ہے۔ کوئی شخص چاہیے جو دعا کرے، تو اب ہمارے درمیان کون ہے؟ حضرت حمزہ ہیں؟ نہیں، وہ تو شہید ہو چکے ہیں۔ تو کون ہے ابھی ہمارے اندر ایک نیک صالح انسان؟ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، عباس ابن عبد المطلب۔ تو کہا کہ اب ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ذریعے سے دعا کر رہے ہیں۔ اور ایک روایت میں کہ کہتے تھے کہ پھر ان کو آگے کرتے اور وہ دعا کرتے ہیں۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر آپ دیکھیے اتنے صاحب، استسقاء میں کیا ہوتا ہے، سارے لوگ جمع ہوتے ہیں عیدگاہ میں اور وہاں دعا کی جاتی ہے، صحابہ جمع ہیں، کسی نے بھی نہیں کہا ایسا کیسا کر رہے ہیں، پہلے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ تھا اب کیوں چھوڑے اس کو؟ نبی بڑے کہ چچا بڑے؟ زیادہ اچھا وسیلہ کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو حضرت عمر کے اس کہنے پر کسی نے بھی تنقید نہیں کی۔ معلوم ہوا کہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ تھا، اب پہلے کب؟ وفات سے پہلے۔ وفات ہو گئی تو اب کون رہ گئے ہمارے درمیان؟ آپ کے چچا، اب ان کے وسیلے سے دعا کریں گے۔ یہ ہمارا قول ہے، یہ اہل الحدیث کا قول ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے نام سے وسیلہ کرنے کا ثبوت خلیفہ راشد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے نہیں ملتا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنے کی بجائے کس کے وسیلے سے دعا کی؟ حضرت عباس ابن عبد المطلب، ان کے وسیلے سے دعا کی۔ کیوں چھوڑا؟ ایسے کہنا پہلے کرتے تھے، ابھی کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو ابھی کس کے وسیلے سے؟ پہلے کس کے وسیلے سے تھا، اور اب یعنی اب نبی کے وسیلے سے کر رہے ہیں؟ ورنہ بولتے نا پہلے بھی کرتے تھے ابھی بھی کر رہے ہیں۔ نہیں، پہلے نبی کے وسیلے سے تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اب آپ کے چچا کے وسیلے سے۔ معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک وسیلہ کیسا تھا شخصیت کا؟ دعا کروانے والا، نہ کہ صرف نام کا۔ اگر صرف نام کا ہوتا تو پہلے بھی تھا اور ابھی بھی ہے، نام تو قیامت تک رہے گا۔ ان شانئک هو الابتر انا اعطینا ورفعنا لک ذکرک، آپ کا ذکر قیامت تک رہے گا۔ جب اذان میں ہے، نماز میں ہے، اور خطبے میں ہے، اور کتنی جگہ پر ہے، تو دعا میں کیوں نہیں بھائی؟ لیکن وہاں نہیں، پہلے کرتے تھے ایسا۔ کیا؟ آپ کے ذریعے سے دعا۔ اب آپ کے چچا، یہ بہت بڑی حدیث ہے اور بہت اہم ہے، اس کو صحیح ڈھنگ سے سمجھنا ضروری ہے۔ تو اس روایت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ توسل جو کرتے تھے
وہ شخصیت سے دعا کروا کے کرتے تھے، شخصیت کے نام سے نہیں، ورنہ حضرت عباس حیات ہیں، ان سے بڑھ کے شہید ہونے والے کون ہیں؟ حضرت حمزہ ہیں، ان کا وسیلہ نہیں لیا، وہ حیات ہے کہ نہیں؟ شہداء کیا ہوتے ہیں؟ ہاں شہداء زندہ ہوتے ہیں، بل احیاء عند ربہم، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے، لیکن ان کا وسیلہ لیا نہیں۔ کون سے چچا؟ جو واقعی زندہ ہے، یعنی جن کی موت وفات نہیں ہوئی، انہوں نے ان کا وسیلہ لیا۔ تو یہ بہت یعنی جامع حدیث ہے جس میں بہت اہم بات اس باب میں بیان ہوئی ہے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، دعا کن اوقات میں قبول ہوتی ہے؟ ویسے اللہ تعالیٰ ہر وقت دعا قبول کرتا ہے، کل یوم ہوا فی شأن، بندے کے مسائل حل کرنا، اس کو رزق اور شفا اور اس طرح کی جتنے بھی معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ کائنات میں بندوں کے مسائل حل کرتا رہتا ہے۔ بندے دعا کرتے ہیں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، لیکن کچھ اوقات اللہ تعالیٰ نے ایسے رکھے ہیں کہ جن میں بندہ اگر دعا کریں تو اس کی دعا کی قبولیت اور بڑھ جاتی ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ بندہ ان اوقات سے فائدہ اٹھائے، کہ اللہ کی طرف سے جو نعمت اس کو عطا ہو رہی ہے، بندے کو اس کی حرص ہو، شوق ہو۔ لہٰذا ایسے کون سے اوقات ہیں؟ مسئلہ نمبر 35، رات کے آخری حصے میں دعا، رات کا آخری حصہ، اس آخری حصے میں اللہ سے دعا کرنا ہے۔ رات کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ اگر رات کب سے شروع ہوتی ہے؟ 12 بجے سے، ہاں مغرب جیسی ہوئی کیا شروع ہوتی ہے؟ رات کب تک رہتی ہے؟ صبح 10 بجے تک؟ کب تک رہتی ہے؟ ہاں صبح صادق تک، جب کھانے کا ٹائم ختم ہوتا ہے، یہ جلدی سمجھ میں آئے گا، سحری کا وقت ختم ہو گیا تو کیا ختم ہو گئی؟ ہاں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، وہاں تک رات رہتی ہے۔ تو اس پوری رات کو آپ 3 حصے کر دیں تو آخری جو تہائی حصہ ہے 1/3، وہ حصہ جو ہے دعا کی قبولیت کا حصہ ہے۔ جیسے مان لیجیے اگر 6:30 بجے مغرب ہوتی ہے، 6:40 کے آس پاس ہے، اور فجر کا وقت شروع کب ہوتا ہے؟ 5:45 کے آس پاس جو بھی ہے، تو اس دوران میں 3 حصے آپ کیجئے تو آخری جو تیسرا حصہ ہے اس میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ينزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات نازل ہوتا ہے آسمان دنیا کی طرف۔ اللہ کا نزول ہوتا ہے آسمان دنیا کی طرف۔ دنیا نچلا، دنیا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نچلے آسمان، سب سے نچلا آسمان، اس پر نزول ہوتا ہے اللہ کا۔ کب؟ حین یبقى ثلث اللیل الآخر، جب رات کا 1/3 آخری حصہ رہ جاتا ہے۔ یقول، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا قبول کروں۔ من یسألنی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اس کو عطا کروں۔ من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے استغفار کریں، مغفرت طلب کریں کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ کئی لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو اللہ کو بطور عبادت پکار رہا ہے اللہ کے تقرب کے لیے، ایک وہ ہے جو کوئی حاجت اس کی ہے اللہ کو پکار رہا ہے حاجت پوری ہونے کے اعتبار سے، ایک وہ ہے جس کے گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتا ہے۔ جو بھی پکارنے والا اللہ کو پکارتا ہے، چاہے دعا العبادہ ہو یا دعا المسئلہ ہو، چاہے دنیا آخرت کی حاجت ہو یا پھر مغفرت ہو، سب کے لیے اللہ کا وعدہ ہے۔ کون ہے جو مجھ کو پکاریں کہ میں اس کی پکار کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ اس وقت میں دعا کرنا، دعا کی قبولیت اس میں زیادہ ہوتی ہے۔ لہٰذا کسی کے مسائل اگر ہیں، اس وقت میں وہ بیدار ہو اور اللہ سے مانگے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے ایک بات اور معلوم ہوتی ہے، ایک صفت اللہ تعالیٰ کی معلوم ہوتی ہے، اور کیا ہے؟ صفت نزول۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے جب رات کا 1/3 حصہ باقی رہتا ہے۔
یہ نزول حقیقی ہے، یہ رحمت کا نزول، اس کی تعویل ہم نہیں کر سکتے، یا فرشتہ نازل ہوتا ہے نہیں بول سکتے، اللہ تعالیٰ کا نزول ہوتا ہے، لیکن کیسے ہم کو نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں اور وہ نزول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر ہونے کے ساتھ ساتھ نزول اللہ کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش پر ہوتا ہے اور اللہ کا نزول کیسے ہم کو نہیں معلوم بھائی، اللہ نے بتایا ہم کو نہیں، جتنا بتایا اتنا ہم مانتے ہیں، کیسے بتایا گیا نہیں، پھر اپنی عقل سے اس کے معنی طے کرتے نہیں۔ لہٰذا یہ بھی اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے جس کی کیفیت ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 36، اذان اور اقامت کے درمیان دعا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، دعا رد نہیں ہوتی ہے اذان اور اقامت کے درمیان۔ اذان ہوتی ہے اور اس کے بعد اقامت ہوتی ہے، اس کے بیچ کا جو وقت ہے اس میں دعا رد نہیں ہوتی یعنی قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی یعنی قبول ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی اور ابن حبان نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان بھی آدمی اللہ سے دعا کر سکتا ہے، خاص طور سے اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ، یہ جو دعا ہے یہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلے کی دعا ہے۔ جو آدمی یہ دعا کرے گا اذان کا جواب دے، دیکھیے ترتیب کیا ہے، اذان کا جواب دینا جو کا توں، ہاں جب وہ حی علی الصلاۃ کہیں، حی علی الفلاح کہیں تو کیا کہیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور جب اذان ہوگی پھر درود پڑھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور درود پڑھنے کے بعد وہ دعا پڑھیں گے اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ الی آخرہ۔ تو اس میں یہ جو دعا ہے، جو یہ دعا پڑھے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حلت لہ الشفاعہ، میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کریں گے۔ کتنی بڑی چیز ہے، کوئی معمولی چیز ہے؟ تو یہ چیز تین باتیں ہیں، اذان کا جواب، درود اور دعا اس کے بعد، تو یہ دعا قبول ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول کرتا ہے۔ تو اذان و اقامت کے بیچ میں دعا قبول ہوتی ہے۔ مسئلہ نمبر 37، بارش کے وقت دعا۔ جب بارش ہو رہی ہو تب بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثنتان ما تردان، دو چیزیں ہیں، دو دعائیں ہیں جو رد نہیں ہوتی، دو دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں، دو چیزیں رد نہیں ہوتی۔ کیا؟ الدعاء عند النداء، اذان کے وقت دعا یعنی اذان کے بعد، اذان کے وقت دعا، وتحت المطر، اور بارش کے وقت، بارش ہو رہی ہو اس وقت میں جب دعا انسان کرتا ہے تو یہ بھی دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ کیوں؟ اللہ قبول کرتا ہے، اللہ نے وقت دے دیا، کرو دعا قبول کرے گا۔ بارش کے وقت کیا دعا پڑھنا چاہیے بارش ہو رہی ہے تو؟ ہاں ماشاء اللہ سبحان اللہ، کیا دعا ہے؟ اللہم صیبا نافعا، چھوٹی سی دعا ہے، یاد ہونا چاہیے۔ حسن نہیں یاد ہے آپ لوگوں کو دعا؟ حسن المسلم چھوٹی سی کتاب ہے، لیجئے، پاکٹ میں بھی رکھ سکتے ہیں آپ اس کو، دعائیں یاد کریں۔ ہزاروں چیزیں دنیا کی یاد کر کے رکھی، وہ نکالی دماغ سے بچپن سے لے کے اب تک۔ کیا یاد کرنا چاہیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، کھانے کی، سونے کی، جاگنے کی، پیشاب پاخانہ، یہ ساری سفر کی، یہ دعائیں یاد ہونا چاہیے ہم لوگوں کو۔ آدمی یہ یاد کر کے ہی مرے، یاد رکھیں اس کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اس کو یاد ہونا چاہیے۔ بارش کے وقت یہ دعا ہے، فلاں وقت میں یہ دعا ہے، تو یہ دعائیں یاد کریں اس کو۔ اللہم صیبا نافعا، کیا مطلب ہے اس کا؟ اے اللہ ایسی بارش نازل کر جو نفع والی ہو۔ تو بارش نقصان والی بھی ہو سکتی ہے، بارش برستی ہے، بعض اوقات فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، کبھی سیلاب آ جاتا ہے، تو اللہ سے نفع والی بارش مانگنا، تو دعا اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ تو جو بھی دعا اس وقت میں قبول کرے بندہ، اللہ اس کو قبول کرتا ہے۔ اس کو امام حاکم نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث حسن ہے۔ نمبر 38، جنگ کے وقت دعا۔ جب جنگ چھڑ گئی ہو اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثنتان لا تردان، دو دعائیں ہیں
جو رد نہیں ہوتی ہیں. الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا. ایک دعا تو اذان کے وقت، ندا کے معنی کیا ہے؟ اذان. ندا کے معنی پکار کے ہوتے ہیں، اذان کے معنی بھی پکار کے ہیں. الدعاء عند النداء وعند البأس، اور جنگ کے وقت حين يلحم بعضهم بعضا، جب آپس میں گتھم گتھی ہو کے لوگ لڑ رہے ہوں، آپس میں ایک دوسرے سے لوگ جنگ میں، جھڑپ میں اور آپس میں جنگ میں الجھے ہوئے ہوں، تو اس جنگ جو ہوتی ہے اس جنگ کے بارے میں ہے کہ اس وقت میں بھی دعا قبول ہوتی ہے. اس حدیث کو امام ابو داؤد، ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے. اسی طرح سے مسئلہ نمبر 39، جمعہ کے دن دعا قبول ہوتی ہے. ایک خاص وقت جمعہ کا ہے، جمعہ کے دن میں، جس میں دعا قبول ہوتی ہے اور بہت تھوڑا وقت ہوتا ہے. اس وقت میں بندہ جو بھی مانگتا ہے اللہ دیتا ہے اس کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی الجمعۃ لساعۃ، جمعہ کے دن ایک ساعت ہے، ایک گھڑی ہے، وقت کا ایک ٹکڑا ہے. لا یوافقها مسلم یسأل اللہ فیہا خیرا الا اعطاہ ایاہ. ایک مسلمان اللہ تعالیٰ سے اس گھڑی میں جو بھی خیر کی دعا مانگتا ہے اللہ اس کو ضرور دیتا ہے. جو بھی خیر کی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا کرتا ہے. قال وہی ساعۃ خفیفہ، آپ نے فرمایا وہ جو لمحات ہیں، وہ جو گھڑی ہے بہت ہلکی ہے، یعنی وہ وقت کتنا ہے؟ بہت تھوڑا ہے. اتنے وقت میں دعا کر لے. کب ہے وہ؟ ہے وہ نہیں بول رہے بعض لوگ، ہے وہ عصر اور مغرب کے. دو قول اس میں علماء کے ہیں. ایک تو ہے کہ جب زوال ہوتا ہے اس وقت میں ہوتی ہے، جو خطیب بیٹھتا ہے ممبر پر. ایک قول یہ بھی ہے. راجح قول اس میں کیا ہے؟ عصر سے لے کر مغرب کے درمیان میں، جو ایک حدیث سے واضح ہوتا ہے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. ایک حدیث جس کو امام ابو داؤد، نسائی اور حاکم نے روایت کیا ہے، یہ آپ کے نوٹس میں نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوم الجمعۃ 12 ساعہ، جمعہ کا دن 12 اس میں گھڑیاں ہوتی ہیں. اس کے ٹکڑے کر دیے جائیں تو کتنے ہوں گے؟ 12 گھڑیاں. ہمارے حساب سے نہیں 12 گھنٹے، 12 گھڑیاں وہ یعنی اللہ کو معلوم ہے. 12 گھڑیاں اس میں ہوتی ہیں. منہا ساعۃ، اس میں ایک ساعت ایسی ہے لا یوجد عبد مسلم یسأل اللہ فیہا شیئا الا آتاہ اللہ ایاہ. اس ایک گھڑی میں ایک مسلمان بندہ اللہ سے جو چیز مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے. جو چیز مانگتا ہے وہ دیتا ہے. یہ نہیں کہا خالی دعا قبول کرتا ہے، نہیں، جو مانگا وہ دیتا ہے اللہ اس کو. جو مانگتا ہے دیتا ہے. آپ نے فرمایا فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ. آپ نے کیا فرمایا؟ اس کو عصر کے بعد آخری ساعت میں تلاش کرو. عصر کے بعد اینڈ جیسے عصر ختم ہونے لگے، یعنی عصر کا وقت ختم ہونے لگے، ان اوقات میں غروب اور عصر کے بیچ میں اس کو تلاش کرو آخری وقت میں. تو معلوم ہے کہ یہ وقت کب ہے؟ ہاں، عصر کے بعد سے لے کر غروب تک ہوتا ہے. اس میں بندہ جب دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. یہ ابو داؤد، نسائی اور حاکم کی روایت ہے، اور صحیح الجامع الصغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. آگے بڑھتے ہیں. مسئلہ نمبر 40، عرفہ کے دن کی دعا. عرفہ کا دن کب ہوتا ہے؟ کتنی تاریخ کو ہوتا ہے؟ 9 ذوالحجہ کو، عید الاضحیٰ کے ایک دن پہلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الدعاء یوم عرفہ. ساری دعاؤں میں سب سے بہترین دعا کب کی ہے؟ عرفہ کے دن کی. تو اس دن دعا قبول ہوتی ہے. حاجی وہاں خاص دعا کرتے ہیں عرفہ میں، اور بکھرے بال دھول میں اٹے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں پر یعنی ان کا ذکر کر کے فرشتوں پر فخر کرتا ہے میرے بندے کیوں آئے، یہ اتنی تکلیف اٹھا کے آئے، اتنی دھول میں اٹے ہوئے ہیں، آج یہ جو مانگیں گے ان کو میں دوں گا. تو اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے. تو عرفہ میں جو عرفہ والے ہوتے ہیں، حاجی ہوتے ہیں، ان کی دعا یقیناً قبول ہوتی ہے. اس دن یقیناً قبول ہوتی ہے.
اس حدیث کو امام الترمذی نے روایت کیا ہے اور صحیح ترغیب میں شیخ الالبانی نے کہا کہ یہ حدیث حسن لغیرہ ہے۔ اسی طرح سے مسئلہ نمبر 41، میت کے پاس جب پہنچے آدمی، اس وقت جو کلمات اس کی زبان سے نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے، اس لیے اچھی بات بولنا چاہیے۔ جب آدمی کسی کی وفات ہو گئی، آدمی جاتا ہے اس کے پاس، جب میت کے پاس جائے تو کچھ نہ کچھ دعائیہ کلمات آدمی اچھی بات کہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ جیسے آدمی اس کی مغفرت کی دعا کرے، جنت میں درجات کی بلندی کی دعا کرے، خیر کی دعا اس کے لیے کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا حضرتم المیت فقولوا خیرا، جب تم میت کے پاس جاؤ تو خیر کی بات کرو، بھلی بات کرو۔ جب تم میت کے پاس جاؤ تو خیر کی بات کرو۔ فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون، اس لیے کہ تم جو بھی کہتے ہو فرشتے اس پہ آمین کہتے ہیں۔ تم جو کہتے ہو اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں، یعنی وہ وقت ہے کہ اگر کچھ اچھی دعا کر لے فرشتے آمین کہیں گے اس کے اوپر۔ جیسے اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اللہ اس کو جنت الفردوس نصیب فرمائے، آمین بولے۔ تو جو بھی دعا ہے آدمی بھلائی کی دعا کرے تو فرشتے اس پر کیا کہتے ہیں؟ آمین۔ تو آدمی کو اس وقت میں جب میت کے پاس جائیں، آدمی کو لوگ آتے ہیں، جیسے بیٹیاں آتی ہیں، لوگ آتے ہیں، ہائے افسوس کیا ہو گیا، اس طرح کے کلمات ہوتے ہیں، واویلا مچاتے ہیں، اللہ کی شکایت اس میں ہوتی ہے اللہ نے اچھا نہیں کیا، خرافاتی جملے کہتے ہیں جو کفریہ ہوتے ہیں بعض اوقات سے۔ تو میت کے پاس آدمی جائے، صبر و تحمل کا ثبوت دے اگر واقعی قریبی رشتہ دار ہیں، اور اس وقت میں اچھی بات کہے، کوئی اچھی بات کہے، دعا یا کلمات کچھ کہے جو خیر والے ہوں۔ کیوں؟ فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح سے لیلۃ القدر میں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قلت یا رسول اللہ ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول فیہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو میں کیا کہوں؟ مجھے اگر پتہ چل جائے کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہے تو اس رات میں کیا دعا کروں؟ قال قولی اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ آپ نے فرمایا یوں کہو اللہم انک عفو کریم، اے اللہ یقیناً تو معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا ہے، کریم ہے، سخی ہے۔ تحب العفو، تو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے عفو مانگنا یہ بھی بہت بڑی خیر ہے۔ دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے عفو اور عافیت مانگو دنیا اور آخرت میں۔ صلی اللہ العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ سے عفو، معافی اور عافیت، بیماری سے حفاظت، فقر و فاقے سے حفاظت، عافیت مانگو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس حدیث کو امام الترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا جس سے لیلۃ القدر میں دعا کی قبولیت معلوم ہوتی ہے۔ لیلۃ القدر میں اکثر چائے پہ گپ شپ میں وقت نکل جاتا ہے، جاگنا ضروری ہے اس میں۔ جاگنے کا مطلب کیا؟ نیند نہیں آنا۔ تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بیداری ہی عبادت ہے، وہ سحر ہے، وہ بیداری کو عبادت ہے، مطلب آنکھ کھلی رکھنا، نہیں سونا، یہ عبادت ہے؟ نہیں، اس میں عبادت ہونی چاہیے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ بعض سلف نے کہا کہ لیلۃ القدر میں جو نیکی کی جائے گی وہ 1000 سال کی نیکیوں سے بہتر ہوتی ہے۔ تو آدمی کو اوقات ضائع نہیں کرنا چاہیے، پان، بیڑی، تمباکو، ادھر ادھر، ہوٹل، چائے، بسکٹ، اخروٹ، نہ جانے کیا کیا کھاتے رہتے ہیں لوگ۔ دن میں تو کھاتے کھاتے رات میں بھی چھوڑتے نہیں۔ لوگ بولتے ہیں ان کا رمضان آیا، رمضان آیا ان کا، کھانا پینا پوری بہاریں آ گئی پوری کھانے کی۔ حالانکہ رمضان جو ہے نفس کے خلاف مجاہدے کا ہے، نفس کے خلاف مجاہدے کا مہینہ ہے،
اور ہمارا مہینہ کیسا ہو جاتا ہے؟ کھانے کا مجاہدہ اس میں ہوتا ہے، کیا کھاؤ سمجھ میں نہیں آ رہا، دل تو بہت بول رہا ہے، پیٹ میں جگہ نہیں ہے، یہ حال ہمارا ہوتا ہے۔ افطار کرتا، کھاتا، پھر نماز پڑھ کے آتا، کھاتا، پھر تراویح کے لیے جانا ہے، جانے سے پہلے تھوڑا کھاتا، پھر تراویح سے آتا، کھاتا، پھر تھوڑی دیر بیٹھتا ہے ادھر ادھر، پھر کھاتا، پھر سحری کا وقت ہوتا، پھر کھاتا۔ کیا ہے یہ؟ کوئی مذاق ہے؟ اور رمضان کے بعد کیا ہوتا؟ وزن بڑھ گیا یار تھوڑا سا تو بڑھے گا نہیں تو کیا ہوگا بھائی، وزن بڑھے گا نہیں تو کیا ہوگا؟ رمضان کا مہینہ آیا، میں تو سمجھ رہا تھا وزن گھٹے گا، لیکن بڑھ گیا، معلوم نہیں کیسا کیا۔ یہ رمضان کی برکتیں ہیں، رمضان کی برکتیں ہیں، تیری حرکت ہے یہ حال ہے لوگوں کا۔ رمضان میں مجاہدہ ہونا چاہیے، سال بھر کھاؤ، کھاتے رہتے، رمضان میں آدمی مجاہدہ کرے، اس مجاہدے سے وہ ساری خیر اس کو نصیب ہوگی۔ تو رمضان میں خاص طور سے لیلۃ القدر میں، آخری عشرے میں اوقات ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ دینی دروس بھی بہت زیادہ طویل نہیں ہونا چاہیے۔ جس علاقے میں لوگوں میں دینداری ہے وہاں تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، جہاں لوگوں کو سب معلوم ہے کچھ عبادت کریں، ہو واقعی اگر ضرورت ہے کسی علاقے میں ٹھیک ہے، وہ بھی اتنا نہیں کہ اتنا لمبا ہو جائیں کہ جیسی خطاب ختم ہوا پھر وقت باقی نہیں، سحری کا وقت آ گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، مختصر ہو اگر ضرورت ہے تو۔ موقع کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اگر ٹھیک ہے، لوگ دیندار ہوتے ہیں مسجدوں میں آ جاتے ہیں، تھوڑا بہت ہو تو ٹھیک ہے، اتنا طویل نہ ہو کہ رات ہم صرف خطابات میں ضائع کر دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگرچہ وہ ضائع نہیں ہے لیکن اس کا مقصد وہ نہیں ہے، اس رات کا مقصد کیا ہے؟ واقعی عبادت ہے، آدمی کو عبادت میں صرف کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی اور چیزیں ہیں، مثال کے طور پر ایک مسئلہ ہے کہ کیا 5 نمازوں کے بعد اجتماعی دعا ہے، تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں اگر کبھی کبھار کسی آدمی کی کوئی ضرورت ہے، اپنے لیے دعا انفرادی کر لیتا ہے، کوئی حرج نہیں، اس کو بھی معمول نہ بنائے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ اٹھا کے 5 نمازوں کے بعد دعا کرنے کا معمول نہیں ملتا ہے۔ لیکن آپ نے کبھی دعا کی ہے تو کوئی آدمی کر لے، لیکن ہمیشہ اس کا معمول بھی نہ بنائے۔ تو آدمی دعا کرے، اور افضل یہ ہے کہ آدمی نماز کے آخری حصے میں دعا کرے۔ اسی طرح سے ایک اور چیز یہ ہے کہ دفن کے بعد جب دفن کیا جائے میت کو تو اس کے بعد بھی دعا کی یعنی مشروعیت ہے، لیکن وہ بھی اجتماعی نہیں بلکہ اپنی اپنی دعا کرے۔ 1 2 اس میں بھی ہاتھ اٹھانے کا ثبوت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ فقال استغفروا لأخیکم وصلوا اللہ له التثبیت فإنه الآن يسأل وصلوا اللہ له بالتثبیت۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کے دفن سے فارغ ہوتے تو قبر کے پاس کھڑے ہوتے اور کہتے اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی اللہ سے مانگو، اس لیے کہ اب اس سے سوال ہونے والا ہے، یعنی منکر نکیر اب اس سے فرشتے سوال کریں گے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دفن کے بعد ایک مسلمان، بعض لوگ نکل جاتے ہیں دعا بھی نہیں کرتے ہیں، وہ بھی غلط ہے۔ بعض لوگ اجتماعی طور پر دعا کرتے ہیں، لمبی لمبی دعا کرتے ہیں، روتے دھوتے اس کے اوپر ہیں، کوئی دلیل اس کی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ دعا کرو، اگر اجتماعی دعا ہوتی تو آپ خود کرتے، لیکن آپ نے کیا کہا؟ دعا کرو۔ اور اجتماعی صیغے کا مطلب جماعت سے کرنا نہیں ہوتا ہے، آپ نے کہا نا دعا کرو تم لوگ، تو تم سب مل کے دعا کرو ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ کہا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ تم سب ادا کرو، تو کیا اجتماعی زکوٰۃ سب مل کے ایک وقت میں ادا کریں گے؟ تو اپنی اپنی زکوٰۃ اپنے اپنے وقت کے حساب سے آدمی نکالے گا۔ تو جمع کے صیغے کا امر اس کو مستلزم نہیں ہے کہ آدمی عمل بھی جمع اجتماعی طور پر کرے، اس کو یاد رکھیے۔ تو آپ نے کہا کہ اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور ثابت قدمی کی دعا کرو، تو اس میں آپ کا یوں کہنا ہی بتاتا ہے کہ یہ اجتماعی دعا کا موقع
نہیں ہے، ورنہ آپ اس خیر سے محروم نہیں رہتے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے کتاب الجنائز میں روایت کیا ہے۔ لیکن رفع الیدین یعنی ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا قبر کی زیارت کے وقت مشروع ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یعنی دفن کے بعد ہاتھ اٹھانے کا ثبوت نہیں ہے اس دعا میں نہیں، لیکن بعد میں اگر کبھی آدمی جاتا ہے قبروں کی زیارت کے لیے تو قبر والے سے نہیں، اللہ سے دعا کر سکتا ہے ہاتھ اٹھا کے۔ اور علماء نے اس کے بارے میں کہا کہ وہ قبلہ رخ ہو زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ اصل دعا میں قبلہ رخ ہونا ہے، تو اگر اس کے لیے ممکن ہے وہ قبلہ رخ ہو تاکہ لوگوں میں وہم نہ ہو کہ قبر سے مانگ رہا ہے۔ تو اس طرح سے بھی علماء نے کہا ہے۔ مسلم کی ایک لمبی روایت ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ثم انطلقت علی اثریہ، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے گئی، حتی جاء البقیع، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع پہنچے۔ بقیع کیا ہے؟ مدینہ کا قبرستان۔ فقام، آپ کھڑے ہوئے، فاطال القیام، آپ نے لمبا قیام کیا، ثم رفع یدیہ، پھر آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے، ثلاث مرات، 3 مرتبہ، ثم انحرف فانحرفت، پھر آپ لوٹے تو میں بھی لوٹ گئی۔ تو بقیع میں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی بقیع والوں کے لیے، اور کیسے دعا کی؟ ہاتھ اٹھا کر۔ تو آدمی اگر قبرستان جاتا ہے اور وہاں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے تو اس میں حرج نہیں، بشرطے کہ قبر سے نہیں کرے، بلکہ کس سے کرے؟ اللہ سے، اور کسی کو اس طرح کا شبہ ہونے نہ دے کہ قبر سے مانگ رہا ہے، کہ یوں کھڑے رہ کے مانگ رہا ہے قبر کے اوپر، نہیں، قبلے رخ ہو کے اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ تو یہ بھی ایک ادب ہے اس کا، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب الجنائز میں۔ اسی طرح سے ایک اور عمل ہم کو ملتا ہے، ایک وقت اور ملتا ہے، ختم قرآن کے وقت۔ قرآن اگر ختم کرے انسان اس وقت میں بھی دعا کر سکتا ہے۔ سنن الدارمی میں ایک روایت ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں حضرت ثابت بیان کرتے ہیں کہ کان انس اذا ختم القرآن جمع ولدہ واہل بیتہ فدعا لہم۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن ختم کرتے تو اپنی اولاد کو اور اپنے گھر والوں کو جمع کرتے اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو قرآن ختم اگر آدمی کرے، اگر ہوتا ہے کسی کا قرآن ختم، اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے، ہاں، ورنہ 3 پارے رمضان کے، باقی پارے اگلے رمضان کے لیے، تو کون پڑھتا ہے؟ یہ ہم لوگ بعض اوقات شیطان دل میں کیا ڈالتا ہے؟ تفسیر سے پڑھنا چاہیے، بغیر سمجھے نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ اگرچہ خیر ہے لیکن یہ بعض اوقات ترک تلاوت کا ذریعہ بن جاتا ہے کہ آدمی سمجھ کے پڑھنا ہے، مجھ کو کرتے کرتے پڑھتا ہی نہیں ہے۔ کتنا پڑھا تو نے سورہ بقرہ کی؟ بس 50ویں آیت پر ہوں، کتنے سال سے؟ پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ آپ سمجھ کے پڑھنے کی الگ ترتیب رکھیے اور تلاوت کی الگ رکھیے، ورنہ آپ کی زبان قرآن کے لیے پلٹے گی نہیں۔ پڑھیے اس کو، عربی پڑھیے آپ، اور دوسرا وقت رکھو تھوڑا تھوڑا کر کے، کیونکہ اتنا سمجھنے کے لیے آپ کو کتنے سال لگیں گے، تو کتنے سال میں قرآن ختم کریں گے آپ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتلایا؟ 40 دن میں قرآن پڑھو۔ کتنے دن میں؟ میکسیمم اتنا آیا ہے کہ 40 دن اس میں قرآن پڑھو۔ کتنا پڑھ رہے ہیں؟ پھر 30 دن کہا، پھر اس سے کم کم کرتے کرتے صحابی کہاں تک لائے؟ 3۔ تو اگر 30 دن میں آپ کو پڑھنا ہے تو ایک دن میں کتنا پڑھنا پڑے گا؟ 1 جز، 1 پارہ جس کو ہم کہتے ہیں، 1 جز پڑھنا پڑے گا۔ 1 جز میں کتنے صفحات رہتے ہیں؟ جو مدینہ کا مصحف میں کتنے؟ 20 ہیں۔ کل کتنے ہیں؟ 600، وہ برابر ہیں 20 اس حساب سے، اور اس میں حزب کتنے ہیں؟ 8 اس میں ٹکڑے ہوتے ہیں۔ ہاں، تو آپ 1 پارہ پڑھتے ہیں، 20 صفحات ہیں، اب کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے۔ 1 صفحہ مان لو آپ 3 منٹ میں پڑھتے ہیں، تو آپ 20 صفحات کتنے منٹ میں ہوں گے؟ ہاں، 1 گھنٹے میں ہوں گے نا۔ 20 صفحات 1 گھنٹے میں ہو سکتے ہیں، صبح آدھا گھنٹہ، شام میں آدھا گھنٹہ، نہیں واٹس ایپ آدھا گھنٹہ، ارے 4 گھنٹے لگ رہے ہیں بھائی۔ واٹس ایپ پہ کتنا ہے؟ تو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ بہت ٹائم جاتا ہے آدمی کا،
معلوم بھی نہیں پڑتا. فیس بک تو اپنے آپ جو وہ دیتا ہے ویڈیوز ایک کے بعد لو بھائی لو بھائی لو بھائی، جس سے کوئی نواب ہے کھا رہا ہے انگور اور کوئی خادم اس کا دے رہا ہے اس کو، ایک ایک ویڈیو دیتا ہو. آدمی ایک کے پیچھے ایک دیکھتا رہتا ہے، گھنٹے نکل جاتے ہیں. وہ بند کرو، تلاوت کرو. کیا ہونے والا؟ دنیا کے اخبار سے کچھ ہونے والا؟ سارے جہاں میں کیا ہو رہا؟ کیا کرنے کا آپ کو دنیا سکندر بادشاہ ہے آپ کے؟ کیا ہے کیا آپ؟ کون پوچھ رہا آپ کو؟ گھر کا اخبار دیکھو، آخرت کے اخبار دیکھو، اللہ نے جو قرآن میں اخبار بیان کیے وہ دیکھو. تلاوت کرے آدمی، ایک حرف پر ایک نیکی ہے، ایک نیکی 10 گنا. اگر الف لام میم آدمی پڑھے 30 نیکی ہے. اور قیامت کے دن ایک نیکی کم بڑھ گئی تو سیدھا جہنم میں جائے گا آدمی. واٹس ایپ کی کیا نیکیاں ہیں آپ کی؟ خرافات، کتنی غلط باتیں، بیہودہ چیزیں، میوزک، گانے بجانے. آج کل تو وہ احساس بھی مر گیا ہے. ارے گانا ہے، ارے پرائی عورت ہے، ارے پردے میں نہیں ہے، کیا ہے، ایک دوسرے کو سب فارورڈ کر رہے ہیں. ختم ہو گیا، احساس ہی ختم ہو رہا ہے کہ یہ بھی غلط ہے یہ چیز. آج سے پہلے زمانے میں اگر کرتا کوئی تو لوگ کیسا کرتے؟ کیا کر رہے؟ مسجد میں بیٹھ کے ویڈیو دیکھ رہا ہے آدمی عورتوں کے. ارے نیوز ہے، بول نیوز ہے، بے پردہ عورت ہے، برہنہ ہے، ناچ رہی ہے اور تو دیکھ رہا ہے. کیا ہے یہ؟ سوچنے کی چیز ہے، بہت افسوس کی بات ہے. آپ اپنی زندگی سے فضولیات کم کر دیجئے، آپ کے پاس وقت اپنے آپ آ جائے گا. فضولیات کم کیجئے. واٹس ایپ، فیس بک، آج تو کیا کیا آئے ہیں نئے اور بھی. بہت سارے لوگوں نے بتایا کیا ہے وہ، ہاں ٹک ٹاک، تو بچوں کو معلوم ہے. دیکھو اللہ المستعان، کتنا تیز، انہیں اشارہ بھی نہیں ہے کچھ اس میں. ٹی سے پی سے تو ٹک ٹاک. بعض لوگوں نے کہا کہ بہت ساری مسلمان بہنیں ہماری بے پردگی کے ساتھ اس پہ اپنی زینت کا مظاہرہ کر رہی ہیں، جیسے طوائفیں کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو یہ سب چیزوں سے بچائیے اپنے گھر والوں کو، اپنے آپ کو بھی بچائیے. اپنا وقت بہت قیمتی ہے. قال اللہ قال رسول اللہ میں اپنے وقت کو لگائیے. گھر والوں کو دین سکھانے میں لگائیے، مسلمانوں کی فکر کرنے میں لگائیے کہ دین زندگی میں کیسے آئے لوگوں کی. دین ہی کام آئے گا. قبر میں کیا پوچھے گا؟ ما ربک، ما دینک، من نبیک، ہے تیاری کچھ اس کی؟ سوچیے. قرآن کی تلاوت کیجیے. صحابہ دیکھیے 3 دن میں قرآن پڑھتے تھے. کوئی 7 دن میں پڑھتا تھا، کوئی ایک یعنی مہینے میں پڑھتا تھا، کوئی اس سے کم میں پڑھتا تھا. ہم اپنے قرآن کی تلاوت کا اہتمام کتنا ہے ہمارا؟ کتنی کتابیں ہم نے پڑھی آج تک؟ اتنے سارے علماء اپنی راتوں کی نیند خراب کر کے کتابیں لکھے. ہے ہم کو احساس کہ ہم پڑھنا چاہیے کتابیں؟ توحید پر ہے، اتباع سنت پر ہے، احکام پر ہیں، عقیدہ، تفسیر، کتنی کتابیں. آج بتائیے ہم نے اتنا جتنا واٹس ایپ پڑھا ہے، کتنے صفحات ہم نے پڑھے ہیں؟ وہی کتاب اگر ہم پڑھتے دین کی تو کتنا علم ہمارے پاس آتا ہے. پڑھ رہے کچھ بھی نہیں. کیا علم ہے ہمارے پاس؟ علم حاصل کریں، اپنے اوقات کو ضائع مت کیجیے. تو یہ ایک روایت ہے جو بتاتی ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے تھے، اور جب قرآن مکمل ہوتا تو ختم قرآن کے وقت کیا کرتے؟ اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں کو جمع کرتے اور دعا کرتے ان کے لیے. تو یہ بھی ایک وقت ہے دعا کا. اس کی سند صحیح ہے اور یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا عمل ہے. آئیے کچھ اور چیزیں دیکھتے ہیں. نماز میں کی جانے والی دعائیں. نماز میں بھی دعا کی جاتی. نماز کے مختلف حالات میں دعا مشروع ہے. ایک تکبیر تحریمہ اور قرأت کے درمیان. تکبیر تحریمہ پہلی تکبیر اور اس کے بعد جو قرأت ہوتی ہے اس کے درمیان دعا ہے. کون سی دعا ہے؟ یہ مشروع دعا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور بہت اچھی دعا ہے. کیا دعا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسکت بین التکبیر و بین القراءۃ اسکاتۃ قال احسبہ ہنیۃ. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر اور قرأت کے درمیان کچھ دیر سکوت فرماتے. فقلت بأبی و امی یا رسول اللہ، میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں اللہ کے رسول. اسکاتک بین التکبیر والقراءۃ ما تقول، آپ تکبیر اور قرأت کے درمیان چپ ہو جاتے ہیں، سکوت کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ آپ نے فرمایا اقول اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. اے اللہ
میرے اور میری خطاؤں کے درمیان اتنی دوری کر دے جیسی مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے. میری اور میری خطاؤں کے درمیان اتنی دوری کر دے. اللہم نقینی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. اے اللہ مجھ سے خطاؤں کو اس طرح سے دھو دے، مجھے خطاؤں سے اس طرح سے پاک کر دے جیسے ایک سفید کپڑا دھونے سے پاک ہو جاتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے. اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد. اے اللہ میری خطاؤں کو دھو کے پاک کر دے، مجھ کو خطاؤں سے دھو کر پاک صاف کر دے جیسے بالماء والثلج والبرد، پانی سے اور برف سے اور اولوں سے. پانی سے بھی صاف، پھر برف سے، پھر اولوں سے، یعنی ایک دم صاف کر دے، ذرا بھی اثر گندگی برائیوں کا مجھ پر نہ ہو. یہ دعا شروعات میں تکبیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. اس کو دعا الاستفتاح کہتے ہیں. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. تو یہ بھی دعا بہت ہی عمدہ دعا ہے جو پڑھنا چاہیے. اسی طرح سے قیام میں قرأت کے دوران بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں دعا کرتے تھے. حذیفہ رضی اللہ عنہ کی ایک لمبی روایت ہے، کہتے ہیں صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ. ایک رات میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. یقرأ، فرماتے اس نماز کے بارے میں، یقرأ مترسلا، آپ رک رک کے ٹھہر ٹھہر کے قرأت کرتے، ایک ایک آیت پر آپ وقف کرتے اور سکون سے آپ قرأت کرتے. اذا مر بآیت فیہا تسبیح سبح، کسی ایسی آیت پر سے گزرتے جس میں اللہ کی تسبیح پاکی بیان ہوتی، آپ اللہ کی پاکی بیان کرتے. وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، جب کسی ایسی آیت پر گزرتے جس میں دعا کا اشارہ یا دعا کی ترغیب یا دعا کا معاملہ ہوتا تو اس پر آپ دعا کرتے اللہ سے. وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّدٍ تَعَوَّدَ، کسی ایسی آیت پر گزرتے جس میں اللہ کی پناہ کا ذکر ہوتا، آپ اللہ کی پناہ مانگتے. تو یہ صحیح مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ دوران قرأت بھی نوافل میں اگر کوئی موقع مانگنے کا ہے آدمی اللہ سے مانگ سکتا ہے. جیسے نماز پڑھتے پڑھتے آدمی قرأت کرتے کرتے وقال ربکم ادعونی استجب لکم آیت آئی، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. آدمی دعا کرے اللہ سے، اے اللہ یہ مسائل ہیں، یہ مسائل ہے، اللہ سے عربی زبان میں جو بھی دعائیں اس کو یاد ہے سنت سے دعائیں کرے. یہی حدیث ہے، یہی حدیث ہے کہ وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، جب آپ کسی سوال پر گزرتے قرآن کی آیت میں تلاوت میں تو آپ اللہ سے سوال کرتے، اللہ سے مانگتے. تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے. تعوذ کی آیت ہوتی، اعوذ والی کوئی آیت ہوتی، آپ اللہ سے تعوذ کرتے ہیں. تو یہ جو حدیث ہے بتلاتی ہے کہ دوران نماز بھی نوافل میں، فرض میں ہمارے علم میں کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن یہ رات کی نماز تھی تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ ادا کی. تو اس میں آپ نے بتایا کہ آپ جب بھی سوال کی آیت سے گزرتے آپ اللہ سے سوال کرتے ہیں. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے رکوع اور سجود میں بھی دعا ہے، لیکن رکوع میں جو مشروع دعائیں ہیں ان کا اہتمام کریں. سجود میں بھی آدمی دعا کر سکتا ہے، رکوع اور سجود دونوں میں دعا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول فی رکوعہ و سجودہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رکوع اور سجود میں کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے. یوں کہتے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اور فرماتی ہیں یتأول القرآن. کیا دعا کرتے تھے؟ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، پاکی ہے اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے، ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. وہ بحمدک، اس کی حمد کے ساتھ، اس کی تعریف کے ساتھ. اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت کر دے. فرماتی ہیں یتأول القرآن، آپ قرآن کی آیت کی تفسیر میں یا قرآنی حکم کے تعمیل میں ایسا کرتے تھے. فسبح بحمد ربک واستغفرہ،
آپ دیکھیے 3 چیزیں بیان کی اللہ نے. اذا جاء نصر اللہ میں کیا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، پاکی بیان کر حمد کے ساتھ اپنے رب کی، پاکی حمد کے ساتھ، اور واستغفرہ. تو یہاں کیا ہے؟ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. تو یہ جو ہے یہ تینوں چیزیں اس میں ہم کو ملتی ہیں. تو رکوع میں اور سجود میں آپ ایسا کہتے تھے. ایک اور روایت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء. سب سے زیادہ قریب بندہ اپنے رب سے اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. فاکثر الدعاء، تو اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کرو. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین سے قریب ترین حالت بندے کی کب ہوتی ہے؟ جب وہ سجدے میں ہو. اس حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے دعا کرنا چاہیے. لیکن یہ نماز کا سجدہ ہے، الگ سے سجدہ کرنا دعا کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا نماز پڑھ لیتے ہیں، سنن و نوافل جو بھی ہیں ان کی پوری ادا کرنے کے بعد الگ سے سجدے میں جاتے ہیں. اس سجدے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت نہیں اور نہ صحابہ سے. الگ سے سجدہ کرنا دعا کے لیے یہ ثابت نہیں ہے. ہاں سجدے میں دعا کرنا، دیکھیں دونوں میں فرق ہے. سجدے میں دعا کرنا جو سجدہ مشروع ہے اس میں دعا کرنا یہ ثابت ہے، لیکن دعا کے لیے سجدہ کرنا یہ ثابت نہیں ہے. آپ نے نہیں کہا کہ دعا کے لیے سجدہ کیا کرو، آپ نے کیا کہا؟ جب تم سجدے میں ہو تو. دونوں میں فرق ہوتا ہے. لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے علاوہ الگ سے سجدہ کرنا دعا کے لیے ثابت نہیں ہے. ہاں الگ سے سجدہ کب ہے؟ 2 ہیں. ایک سجدہ شکر ہے، جب کوئی خوشی کی خبر آپ کو آتی فوراً آپ سجدے میں چلے جاتے ہیں، ایک تو یہ سجدہ ہے. دوسرا جب تلاوت آپ کرتے اور سجدے کی آیت آتی آپ سجدہ کرتے ہیں. تو سجدہ شکر اور سجدہ تلاوت ہے. یہ نہیں کہ آدمی دعا کے لیے سجدہ کرے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. جو حدیث میں نے بیان کی صحیح مسلم میں ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سجدے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے دعا کرنا چاہیے. آدمی کوشش کرے کہ حدیثوں سے کچھ ایسی دعائیں یاد کر لے جس میں جامع بات ہو، اور آدمی وہ دعا اس میں کرے تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء بھی ہو جائے، آپ کی اتباع بھی ہو جائے، اور بہترین چیز بھی مانگے. مجھ سے اچھی دعا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی تو میں اسی کا اہتمام کروں، یہ زیادہ بڑی عقل مندی ہے. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین اسوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. مسئلہ نمبر 46، 2 سجدوں کے درمیان دعا، لیکن یہ بھی یعنی منقول دعا کا اہتمام ہے، اپنی طرف سے دعا نہیں ہے. حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول بین السجدتین رب اغفر لی رب اغفر لی. امام النسائی اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے. فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان یہ دعا کرتے تھے، یوں کہتے تھے کیا؟ رب اغفر لی اور رب اغفر لی. کیا مطلب ہے رب اغفر لی کا؟ اے میرے رب میری مغفرت کر دے. تو 2 سجدوں کے درمیان آدمی بیٹھے اور یہ کہے، یہ ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے سے دونوں سجدوں کے درمیان سکون والا فصل ہوتا ہے. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا سجدے سے اٹھے پھر چلے گئے، مناسب نہیں ہے بالکل. آدمی کو چاہیے کہ سجدے سے اٹھ کے پہلے بیٹھے سکون سے، پھر دوسرا سجدہ کرے. ورنہ آدمی کیا کرتا ہے، جیسے کوا ٹھونگ مارتا ہے، سجدے میں چلا گیا اٹھ کے پھر واپس سے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسی نماز مناسب نہیں ہے. نمبر 47، تشہد میں درود کے بعد دعا، آخر میں دعا کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا صلی احدکم فلیبدأ بتحمید اللہ والثناء علیہ. جب تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھے تو شروعات کریں اللہ کی حمد و ثنا سے. شروعات کرے اللہ کی التحیات میں پہلے کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ کیا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا ہے. ثم لیصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، اس کے بعد درود پڑھے.
ثم لیدع بعد بما شاء، پھر اس کے بعد جو چاہے دعا کرے، پھر اس کے بعد جو چاہے دعا کرے۔ اس میں اختیار ہے کہ بندہ اپنی کوئی حاجت اگر ہے تو اللہ سے مانگے، تو یہ درود کے بعد میں آدمی کو اختیار ہے۔ لیکن ایک اور روایت ہے، یہ ابو داؤد، ترمذی، ابن حبان اور حاکم اور بہقی کی روایت ہے، اور یہ صحیح روایت ہے۔ ایک اور روایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دعا سے پہلے ایک اور چیز ہے جو آدمی کو کرنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں اذا فرغ احدکم من صلاتہ فلیدع باربع، جب آدمی اپنی نماز میں فارغ ہو جائے یعنی التحیات اور درود سے، تو وہ 4 چیزیں مانگ لے۔ فلیدع باربع ثم لیدع بعد بما شاء، پھر اس کے بعد جو چاہے وہ اپنے لیے دعا کرے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم وعذاب القبر وفتنة المحیا والممات وفتنة المسیح الدجال۔ 4 چیزیں ہیں، کیا ہے؟ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، اور زندگی اور موت کے فتنے سے، اور مسیح دجال کے فتنے سے۔ 2 عذاب، 2 فتنے۔ کون سا عذاب؟ جہنم کا عذاب اور قبر کا عذاب۔ اور 2 فتنے کون سے؟ زندگی اور موت کا فتنہ اور مسیح دجال کا فتنہ۔ آپ نے فرمایا جب تم میں سے نماز سے سب کچھ ہو جائے اس کا فارغ، اب بچا کچھ بھی نہیں، التحیات پڑھ لیا، درود پڑھ لیا، اب کیا بچا؟ تو یہ پہلے 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگ لے، اس کے بعد جو چاہے دعا کرے، اس کے بعد جو چاہے دعا کرے۔ اس حدیث کو امام البیہقی نے السنن الکبریٰ میں ذکر کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ مسئلہ نمبر 48، نماز کے بعد دعا، نماز سے فارغ ہو کر دعا، لیکن اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشروع اذکار آئے ہیں، ان کا اہتمام کرنا اولا و احوط ہے۔ اگر اس کی واقعی کوئی ضرورت ہے ان اذکار کے بعد وہ اپنے لیے دعا کر سکتا ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سلم من الصلاۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے، نماز سے سلام پھیرتے، قال اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ یہ سنن نبی داؤد میں روایت موجود ہے اور صحیح ہے۔ کیا؟ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت، اے اللہ میری مغفرت کر دے ان تمام اعمال کی جو میں نے آگے بھیجے یا پیچھے چھوڑے، وما اسررت وما اعلنت، جو میں نے چھپا کے پوشیدہ کیے یا علانیہ کیے، وما اسرفت، اور جو بھی اسراف مجھ سے ہوا، وما انت اعلم به منی، اور وہ سب کچھ اعمال جو مجھ سے زیادہ تو جانتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے۔ انت المقدم وانت المؤخر، تو ہی آگے کرنے والا ہے اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے۔ لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی نہیں جو عبادت کے لائق ہو۔ یہ دعا سلام کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے اذکار اور دعائیں ہیں، جیسے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے آپ نے کہا اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، نماز کے بعد ان کلمات کو کبھی ترک نہ کرنا۔ وہ کیا ہیں؟ یہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما تیری یاد، تیرے ذکر پر، تیرے شکر پر، اور بہترین طور پر تیری عبادت کرنے میں۔ تو یہ دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد پڑھتے تھے، لیکن ان میں ہاتھ اٹھانے کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ کن لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے، اور یہ آخری حصہ ہمارا ہوگا انشاءاللہ۔ نمبر 10 فصل، 10ویں فصل ہے یہ۔ کون لوگ ہیں، کون سے احوال ہیں جن حالات میں لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مسئلہ نمبر 49 والدین اور روزہ دار اور مسافر، ماں باپ کی دعا، روزہ دار کی دعا اور مسافر کی دعا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 دعوات لا ترد، 3 دعائیں ہیں
جو رد نہیں کی جاتی، دعوت الوالدی و دعوت الصائمی و دعوت المسافر، باپ کی دعا اور روزے دار کی دعا اور مسافر کی دعا۔ باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں یا اولاد کے خلاف قبول ہوتی ہے، لولدہ او علی ولد دونوں آتا ہے اس میں کہ باپ، اس لیے ماں باپ کی بد دعا نہیں لینا چاہیے، ماں باپ کی دعا لینا چاہیے۔ والدین کی دعا بہت ضروری ہے اولاد کے لیے کیونکہ قبول ہوتی ہے، خدمت کرے آدمی اور ان کی دعا لے۔ بعض اوقات آدمی اسباب اور وسائل اور اپنی صلاحیتوں سے وہ ترقی نہیں کرتا ہے جو والدین کی دعا سے کرتا ہے۔ دعوت الوالد باپ کی دعا، و دعوت الصائم اور روزے دار کی دعا روزے کی حالت میں، لیکن وہ جو حدیث ہے کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے وہ ضعیف ہے، لیکن ہاں عموم کے اعتبار سے پورے روزے میں جب بھی چاہے صبح ہو یا مغرب میں ہو یا جیسا بھی افطار کے وقت ہو، کوئی بھی وقت ہو، بندہ روزے کی حالت میں دعا کرتا ہے تو یہ یعنی مشروع ہے اور روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن افطار کے وقت خاص کرنا کہ یہی وقت ہے دعا کی قبولیت کا، اس بارے میں کوئی صحیح ثابت روایت موجود نہیں ہے۔ اور تیسری چیز ہے دعوت المسافر، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو آدمی سفر میں اگر ہے دعا کرے، سفر میں ہے تو دعا۔ اور روزے دار کا آپ دیکھیے طلوع سحر سے لے کر یعنی غروب آفتاب تک کتنا بڑا وقت ہے، آدمی پورے وقت میں دعا کر سکتا ہے۔ اور یہ ایسا نہیں کہا کہ فرض روزے کی دعا ہے، فرض روزے میں دعا ہے، نفل روزہ بھی آدمی رکھتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ روزہ یہاں کیا ہے، عام ہے، کسی خاص روزے کا تذکرہ یہاں پر نہیں ہے۔ اس روایت کو ابو الحسن ابن مہرویہ نے اپنی ثلاثیات میں اس کو ذکر کیا ہے، اور یہ حدیث حسن درجے کی صحیح جامع صغیر میں موجود ہے۔ مسئلہ نمبر 50، مظلوم کی دعا، یعنی مظلوم کی بد دعا اگر کسی کے لیے ہے یا اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث دعوات مستجابات، 3 دعائیں ہیں جو ضرور قبول ہوتی ہیں، 3 دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، لا شک فیہن، ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ دعوت الوالد علی ولدہ، باپ کی دعا اولاد پر، یعنی کیا ہوا، اولاد کے خلاف، اگر باپ بد دعا کر دے اللہ قبول کرتا ہے، لہٰذا بہت ہی احتیاط کرنا چاہیے اور آدمی کو والدین کی دعا ہی لینا چاہیے، بد دعا نہیں، ان کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ اگر بد دعا کر دیں اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، یاد رکھیں اس کو۔ آج اس دور میں ہم ہیں کہ یعنی جیسے حدیث میں آیا ہے ان تلد الامۃ ربتہا، اور بعض روایات میں ہے ان تلد الامۃ ربہا، دونوں اعتبار سے روایتیں آئی ہیں کہ باندی اپنی مالکن کو یا باندی اپنے مالک کو جنم دے گی۔ آج حالات کیا ہیں، گھر کے ماں باپ گھر کے خادم بن گئے ہیں، غلام بن گئے ہیں، بدتمیزی، جھڑکنا، ڈانٹنا، ڈپٹنا اور ان کی یعنی گستاخی کرنا، دل دکھانا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو یہ بات کے دور میں ہوگا۔ ابن حجر نے کہا ہے کہ یہ اس دور کی طرف اشارہ ہے جس میں والدین کے ساتھ اولاد بدسلوکی کرے گی، والدین کے ساتھ بدسلوکی، گویا کہ ان کے غلام ہیں، ان کو غلام کی طرح بنا لیں گے اولاد، ڈانٹ ڈپٹ کر دی اس کو، جو بھی کام کروانا ہے کروا لیا، اس کی خدمت، اس کی ضرورت پوری کی یا نہیں کی، آدمی ایسا کرے گا والدین کے ساتھ میں۔ دعوت الوالد علی ولدہ و دعوت المسافر، مسافر کی دعا، و دعوت المظلوم، اور مظلوم کی بھی دعا اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ کسی پر اگر ظلم ہوا ہے اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ مسند احمد میں اور ابو داؤد ترمذی میں حدیث موجود ہے، اسی طرح سے امام البخاری نے بھی اس کو الادب المفرد میں روایت کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقی دعوت المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب۔ امام البخاری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، کیا ہے، اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا، یعنی مظلوم کی بد دعا سے بچ، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، اس لیے کہ اس کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ، کوئی حجاب، کوئی آڑ نہیں ہوتی ہے،
کوئی رکاوٹ نہیں، اللہ یقیناً اس کو قبول کرتا ہے۔ تو مظلوم کسی پر ظلم آدمی کریں اور وہ اگر اس کے خلاف دعا کر دے، چاہے وہ کافر ہو، طبرانی وغیرہ کی روایت میں ہے وہ ان کا نہ کافرن، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کو مسلمان ستائے اور وہ کافر اللہ کو پکارے اس کے خلاف، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا سنتا ہے اور ظالم کو سزا دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، کسی کی بد دعا نہیں لینا چاہیے، خصوصاً بد دعا کرنے والا رشتہ دار بھی ہے، خصوصاً ماں باپ ہیں، تو یہ بہت زیادہ بھیانک چیز ہے۔ نمبر 51، غازی، حاجی اور معتمر، عمرہ کرنے والا۔ غازی اللہ کے دین کی خاطر، دین کی حفاظت میں، مسلمانوں کی حفاظت میں جنگ کرنے والا۔ 2 حاجی، جانتے ہیں آپ، حج کرنے والا، اور معتمر، عمرہ کرنے والا، ان کی بھی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الغازی فی سبیل اللہ عز وجل والحاج والمعتمر وفد اللہ، اللہ کی راہ کا غازی اور حاجی اور معتمر اللہ کا گروہ، اللہ کا وفد ہیں، اللہ کی جماعت ہیں۔ دعاہم فاجابوا، اللہ نے ان کو بلایا تو انہوں نے اللہ کی دعوت قبول کی۔ وسألوہ فاعطاہم، انہوں نے اللہ سے مانگا تو اللہ نے بھی ان کو عطا کیا، یعنی وہ اللہ سے مانگے تو اللہ ان کو عطا کرتا ہے۔ انہوں نے اللہ کی پکار کو قبول کیا، لبیک کہتے ہوئے وہ اللہ کے گھر کو گئے، اللہ کے بلانے پر، اللہ کے حکم پر وہ گئے، تو اللہ تعالیٰ سے جب وہ مانگتے ہیں تو اللہ ان کو دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ان کی دعا قبول ہوتی ہے، حاجی اور معتمر کی۔ تو اس میں بھی حج کے لیے جاتا ہے آدمی یا عمرے کے لیے جاتا ہے تو آدمی اپنے اوقات ضائع نہ کرے، وہاں جا کے دعا کرے اللہ تعالیٰ سے، خاص طور سے احرام کی حالت میں۔ امام ابن ماجہ اور ابن حبان اس کو روایت کی اور یہ حدیث صحیح ہے۔ نمبر 52، اپنے ایک مسلمان کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنا، یعنی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرنا، چاہے وہ سگا بھائی نہ ہو، مسلمان کے لیے دعا کرنا یہ بھی دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعوت المرء المسلم لأخیہ بظاہر الغیب مستجابہ، ایک مسلمان کی دعا اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں قبول کی جاتی ہے، مقبول ہوتی ہے۔ عند رأسہ ملک موکل، اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے متعین ہوتا ہے۔ کلما دعا لأخیہ بخیر قال الملک الموکل بہ آمین ولک بمثل، جب بھی وہ اپنے بھائی کے لیے خیر کی دعا کرتا ہے اس کے پاس موجود فرشتہ جو متعین ہے کہتا ہے آمین، اور تجھے بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح عطا فرمائے، جیسے تو نے اس کے لیے خیر مانگی اللہ بھی تجھ کو خیر عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ اس کے لیے خیر کی دعا کرتا ہے جیسا وہ اپنے بھائی کے لیے خیر کی دعا کر رہا ہے۔ تو اس صحیح مسلم میں روایت موجود ہے۔ اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمانوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ جب وہ دعا کرتا ہے مسلمان کے لیے تو فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ یہ مسلمان کے لیے دعا کر رہا ہے اور فرشتہ کہہ رہا آمین، یعنی اس کے لیے تو قبول ہو اور اللہ تو اس کو بھی خیر دے، اس کے لیے بھی فرشتہ دعا کرتا ہے۔ تو فرشتوں کی دعا کا حقدار بننا یہ ذریعہ ہے کس چیز کے لیے، یعنی یہ اس کے لیے ذریعہ کیا ہے کہ ایک آدمی مسلمان کے لیے دعا کرے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو آج ہم نے درس میں دیکھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا علم حاصل کرنے والا اور اس کے مطابق عمل کرنے والا بنائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ اعلانات ہے تو کب؟ ہاں آج جیسے یہ دن بھر کا پروگرام ہوا ہے، انشاءاللہ یہ اپریل کے مہینے میں، یہ مہینہ کون سا ہے؟ فروری، مارچ، پھر اپریل آئے گا۔ اپریل کے آخری سنیچر کو بھی انشاءاللہ اسی طرح سے ایک دینی پروگرام ہوگا، اس کی تفصیلات آپ کو بتائی جائیں گی۔ لہٰذا جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو میسج کے ذریعے سے بتایا جائے، وہ اپنا نمبر، وہ جو آپ کو فارم دیا گیا فیڈ بیک، اس پر آپ اپنا نمبر اور جو بھی آپ کے تاثرات ہیں
اس پروگرام کے بہتر بنانے کے لیے جو رائے آپ کی ہے اس میں آپ رائے دے سکتے ہیں اور اپنا نمبر بھی دیں تاکہ آپ کو اگلے پروگرام کی خبر بر وقت دی جا سکے. ابھی تھوڑی دیر میں اذان ہوگی، آپ اپنی حاجات سے فارغ ہو جائیں، اور مغرب کے بعد سے انشاءاللہ 2 خطابات ہیں. ایک خطاب ہے شیخ عبدالغفور جامعی حافظہ اللہ کا، دوسرا شیخ عبید الرحمن حافظہ اللہ کا. تو آپ فارغ ہو کر تشریف لائیں.